اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے ورڈ جن پر وقف کرتے ہوئے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان الفاظ کے وقف کو کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو قال علم کا پارہ ہے، پارہ نمبر 16 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہدن، اور جب یہاں پر وقف کریں گے آپ دیکھ لیجئے آیت ہے، یہاں پر ہم سٹاپ بھی کریں گے، جب ہم یہاں سٹاپ کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کا سیم ورڈ آیت نمبر 12 میں بھی ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں لکھا ہوا ہے طغن، اور بہت سے لوگ جب یہاں وقف کرتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں طوی۔ اب یہاں پر یہ والی یا جو ہے یہ پڑھی بھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا، ان الفاظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 94 اور 95 میں ان والے ورڈز کو دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہوا ہے قولی اور 95 میں لکھا ہوا ہے یا سامری۔ ان کے وقف کو کرنا سیکھیں گے کہ یہاں پر اگر ہم سٹاپ کریں گے تو کیسے سٹاپ کیا جائے گا، ان کے ڈیفرنس کو سمجھیں گے کہ اگر مشدد والی یا ہوگی تو اس پر وقف کیسے کیا جائے گا اور ساکن والی یا پر وقف کیسے کیا جائے گا۔ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تھوڑی سی بڑی ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اسی لیے اس ورڈ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ او اجد علی النار ہدی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو اتنا لمبا کیوں کیا ہے۔ آپ دیکھیے دال کے اوپر 2 زبر ہے، جب بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر ہوں تو ہم وقف کی صورت میں آخری حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ دال کے اوپر 1 زبر کو پڑھا جائے گا اور جو 1 زبر ہے اس کو 1 الف کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ تو اس طرح اس ورڈ کو ہم 1 الف جتنا لمبا کریں گے۔ ہدن ہے تو یہ پڑھا جائے گا ہدا۔ اب یہاں پر جو یا ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آپ کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے سے ہینٹس ہیں کہ جب بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر ہوں، آپ نے نہیں دیکھنا کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، آپ نے بس اس والے لیٹر کو، آخری والے حرف کو اگر وہاں وقف کر رہے ہیں، آپ نے 1 الف جتنا لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دال کے اوپر ہے تو ہم دال کو لمبا کریں گے ہدا۔ اور دوسرا ہنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی خالی حرف ہو، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ خالی ہو، آپ نے اس کو ریڈ نہیں کرنا۔ یہ اس طرح کے جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ رسم الخط میں لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، آپ نے یا کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ پڑھا جائے گا او اجد علی النار ہدا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے آیت نمبر 12 میں اکثر لوگ یہاں پر میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں سبق سنا رہے ہوتے ہیں طوان اور اس کا وقف کر رہے ہوتے ہیں طوی۔ یہاں پر طوی نہیں ہوگا، اس کا وقف بھی سیم ہوگا۔ واؤ کے اوپر 2 زبر ہیں تو آپ نے واؤ کو 1 الف جتنا لمبا کر لینا ہے کیونکہ واؤ آخری لیٹر ہے۔ یا کو تو ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کرنا، تو یا کو آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ خالی حرف ہے، تو ہم اس کا وقف کریں گے
إنك بالواد المقدس طوى. اور اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک یہ بھی کر دیتے ہیں تو آ کی آواز نہیں آئے گی، یہاں حمزہ نہیں ہے، واو ہے تو وا کہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. إنك بالواد المقدس طوى. ٹھیک ہے، نہ تو کو کھینچنا تو یہ بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور نہ ہی تو سختی سے پڑھنا ہے. اس میں 2-3 ٹائپ کی مسٹیک ہوتی ہیں اس ورڈ میں. آپ نے اس کو بڑے احتیاط سے پڑھنا ہے. پیش تو واو 2 زبر 1 تو ور، اور جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اوکے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک کویسچن کا آنسر اسی میں دے دیتی ہوں، اسی ویڈیو میں، کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کویسچن کیا ہے کہ اولئک میں واو کیوں نہیں پڑھا جا رہا. تو جس طرح ابھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ خالی حرف کو ہم نے نہیں ریڈ کرنا، ٹھیک ہے. اب آیت نمبر سورہ طہ کی آیت نمبر 54 میں یہاں پر دیکھیے، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. یہاں پر بھی بہت سے لوگ یہی مسٹیک کرتے ہیں، لأولی النہی. یہاں پر واو کو واو مدہ سمجھتے ہیں کہ واو سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. یہ واو مدہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ واو کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حمزہ پیش او، لام نون زیر لن، لِأُولِن. اس او کو آپ کھینچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ واو ہم پڑھ ہی نہیں رہے. اسی طرح جب اولائکا کو ہم پڑھیں گے، حمزہ پیش او، لام مد کھڑی زبر لا، اولا. ادھر بھی جو واو ہے وہ سیم اسی طرح کا ہے، خالی ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. تو وہ پڑھا جائے گا اولائکا. کلیئر ہو گیا. اب سورہ طہ کی آیت نمبر 94 اور 95 میں ان الفاظ کے وقف کے ڈیفرنس کو سمجھ لیجئے کہ اس میں فرق کیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. یہاں جب ہم نے وقف کیا تو ہم نے لام کو ایک الف جتنا لمبا کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے. اسی لیے ہم نے اس کو ایک الف جتنا لمبا کر کے وقف کیا. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. نیکسٹ والی آیت کو دیکھیے، قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ. اس والی یا کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. بہت سے لوگ یہاں پر یہی مسٹیک کرتے ہیں، یا سامری، اس کو بھی لمبا کر دیتے ہیں. بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. یا سے پہلے زیر یا مدہ نہیں ہوتی، بلکہ یا کا ساکن ہونا بھی ضروری ہے، اور اس سے پہلے زیر ہو پھر وہ یا مدہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، یا جو ہے وہ ساکن تو نہیں ہے، یا مشدد ہے. اور مشدد لیٹر کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. آپ نے یا کو سختی سے پڑھنا ہے. جب آپ یہاں پر وقف کریں تو آپ کے وقف میں مضبوطی ہونی چاہیے. یا سامرج، را یا زیر رج، ٹھیک ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ قال فما خطبك یا سامرج. دونوں ورڈ کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو بھی قرآن پاک میں کچھ ورڈ مشکل لگتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی پر بناؤں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.